تو ہم لگاتے ضرور ہیں، لیکن جس نے یہ بات لکھی ہے نا، یہ بڑا ہی معتقد ہے، عاشق الہی میرٹھی نور اللہ مرقدہ لکھا ہوا ہے اس پہ، اور یہ چھپی ہوئی کتاب ہے، مکتبہ شیخ زکریہ مفتی اسٹریٹ سہارنپور یو پی۔ مال بھی وہیں کا ہے، بات بھی وہیں کی ہے، اور وہ دوسرے مال بھی وہیں کے ہیں، سمجھ رہے ہیں، گفتگو وہیں کی چل رہی ہے۔ انہی کی محفل سنوارتا ہوں، انہی کی محفل سنوارتا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، اور انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، اور انہی کی مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔ ہاں، انہی کے مطلب کی ہے یہ باتیں بھائی، یہ ہمارے مطلب کی تو نہیں ہے، نہ ہمارے نبی کی سنت یہ رہی، اور نہ ہی ہمارے نبی نے رنڈیوں سے بیعت کی، نہ ہمارے نبی نے رنڈیوں کے استغفر اللہ قیام کیا۔ یہ انہی کے پیر و مرشد سجادہ نشین نقشبندیہ چشتیہ قادریہ سہروردیہ، انہی کے باپ دادا انہی کے ہیں سب، جو سہارنپور دیوبند کے اندر رنڈیاں مرید کرتے ہیں، اور پھر آتے بھی ہیں تو انہیں کوئی پاک باز گھرانہ نہیں ملتا، رنڈیوں ہی کا گھر ملتا ہے جہاں جا کر کے یہ قیام کرتے ہیں، اور ان کی زیارت کے لیے وہ بیچاری رنڈیاں آتی ہیں۔ اب ظاہر ہے زیارت کرنے آئیں گی تو ہمارا بھی پیر تھا، معاف کرنا، یہ پیر فقط فرق تھا بریلی اور دیوبندی کا۔ ہمارا جو پیر تھا گھر گھر میں جاتا، میں تو پیچھے پیچھے لگا رہتا تھا حضرت کے، کیونکہ وہ تعویذ کی تھیلی میرے کندھے، میرے بچہ تھا بھائی، ٹانگے رہتا تھا، جو بھی تعویذ مانگے دیے۔ اب حضرت نے کیا کیا جناب علی، تولیہ پکڑایا، انہوں نے بوسا سا دیا اور صدری پہنے ہوئے تھے، اس میں 10 روپے 20 روپے جو بھی نذرانے، گھر میں بھی جاتا تھا باہر بھی جاتا تھا، گاؤں میں جب نکلنا ہوتا تھا تو باہر کے لوگ جو مرد ہوتے وہ تو وصول ان سے تو ہو ہی جاتا، لیکن عورتوں سے بھی تو وصول کرنا ہے نا مریدنیوں سے، تو گھر میں جا کر کے پیالہ میں تھوڑا سا کچھ پڑھ کے دعا کر کے اور پھونک مار کے تھوڑا پی کے رکھ دیتے، وہ مریدنی پیتی، اور حضرت کے جیب میں ایسا پھیلا دیتے، تو اس میں پیسے سے رکھتے، اور جب ہم دوسری بستی میں اترتے تھے تو مغرب کے بعد حق ہو کر کے جب وہ پیر فارغ ہوتا تو کہتا جاؤ وہ لال والا بیگ اٹھا لاؤ، لال والا بیگ لاتا مسجد میں، پھر وہ مجھے صدری کھول کے دیتا، میرے اپنے سامنے ہی بٹھا کے کہتا ان پیسوں کو، اب کوئی بھی نہیں رہتا مغرب بعد کون مسجد میں رہے گا، تو میں بیٹھ کے بھیا پورے ایک کے نوٹ الگ، 10 کے نوٹ الگ، 100 کے الگ، 50 کے الگ کر کے، چونی اٹنی سب پیک کر کے، اس کو گن کے بتا کے رکھ کے، چابی ان کو دے کر کے، اور پھر بکس میں لے جا کر کے میں رکھ دیتا تھا، اور پھر آگے چل کر کے وہ ڈراپ ہو جایا کرتا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ تو مریدنیاں جو ہے نا نذرانے بھی دیں گی، اور یہ نذرانے کہاں سے لائیں گی، وہ کہاں سے لائیں گی؟ قرآن خوانی کر کے پائیں گی؟ ظاہر ہے مسنڈے جو دیں گے ان کی جو کمائی بیچاروں کی ہے وہی کمائیاں حضرت کو پیش ہوں گی، حرام زنا کروا کر کے۔ تو کہہ رہی ہیں کہ ایک رنڈی نہیں آئی، ظاہر ہے 10-15 روپے کم پڑے ہوں گے، پڑ جائیں گے بھائی، اس کو بھی آنا ہے نا، یا خوبصورت رہی ہوگی اللہ ہی جانے، وہ تو حضرت ہی، کیونکہ جب بہت سارے لوگ، مثلا اب یہاں آپ لوگ ہیں، اب ہمیشہ تو مختلف لوگ آتے رہتے ہیں، آپ لوگ درس میں، اب میں درس دیتا ہوں سب کو دیکھتا ہوں الحمدللہ، لیکن اگر کوئی نہیں آیا تو مجھے نہیں معلوم ہے کہ وہ کیوں نہیں آئے۔ عبداللہ اگر نہ آئے تو چلو ٹھیک ہے، عبداللہ نہ آئے تو میں دیکھ لوں گا بھائی عبداللہ نہیں ہے، کیوں؟ عبداللہ کو میں جانتا ہوں، مصطفیٰ بھائی نہ آئے تو میں سمجھ جاؤں گا بھائی مصطفیٰ بھائی نہیں ہے، عبدالغفار نہ آئے تو کیوں؟ لیکن بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو نہ آئیں تو مجھے نہیں معلوم کہ آئیں کہ نہیں آئیں، کوئی اپنا خاص قریبی پہچان ہی کا ہوگا، جب ہی پتہ چلے گا کہ فلاں نہیں ہے، جس سے خاص راز و نیاز کی باتیں ہوں گی۔ تو اب بہت ساری رنڈنیاں جو مرید تھیں، اب ان میں وہی ایک نہیں آئی تو خاص رہی ہوگی، جبھی تو حضرت کو یاد تھا، ورنہ کیسے یاد رہا کہ سب تو آ گئی وہ کیوں نہیں آئی؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی بات؟ سمجھا کریں آپ ذرا، یہ بہت باریک، یہ دیوبند کی بات ہے، یہ علماء دیوبند کی بات ہے، یہ ہم جیسے وہابیوں کی سمجھ میں آنے والی نہیں، وہ ہائی لیول کی بات ہے بھائی، یہ ہائی لیول کی بات ہے۔ ہاں مولوی کہتا ہے حدیث کے 2 ورق پڑھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم سلفی ہو گئے، ہم وہابی اہل حدیث ہو گئے۔ ارے تم کو کیا معلوم حدیث پڑھنا ہے تو ہم علماء دیوبند کے آ کر کے دیوبند کے اندر جا کر کے زانوی تلمس طے کرو، وہاں شاگرد بنو، تب تمہیں حدیث سمجھ آئے گی۔ یہ حدیث ہے، یہ حدیث کی سمجھدانی ہے، یہ دیکھیں متبع سنت کی نشانی، حدیث کی سمجھدانی، متبع سنت کی نشانی، جس کی رنڈیاں دیوانی جس کی کون دیوانی؟ اب دیوانی جبھی تو مریدنیاں بنی ہو، ہے نا؟ تو حضرت یہ کہہ رہے ہیں فلانی کیوں نہیں آئی؟ رنڈیوں نے جواب دیا میاں صاحب ہم نے اسے بہترا کہا
کہ چل میاں صاحب کی زیارت کو. اس نے کہا میں بہت گنہگار. بھائی یہ قریبی ہی تھی, جبھی تو حضرت کو معلوم تھا, خاص نظر عنایت تھی ان کے اوپر, اور اس کو پتا رہا ہوگا ان لوگوں سے زیادہ, کیونکہ جب قریبی رہی ہوگی تو اندر کا بھی پتا رہا ہوگا. کبھی حضرت نے چھیڑخانی بھی کی ہوگی تو اس لیے نہیں آئی ہوگی ڈر کے مارے. سیدھی سی بات ہے کہ پھر جا کے کہیں نہ پٹوں, اس لیے اب وہ کیوں نہیں آئی. کہا حضرت بہترا سمجھا, لیکن اس نے کہا میں بہت گنہگار ہوں, روح سیاہ ہوں, میاں صاحب کو کیا منہ دکھاؤں, میں زیارت کے قابل نہیں ہوں. میاں صاحب نے کہا نہیں جی تم اسے ہمارے پاس ضرور لانا, ضرور لانا ہمارے پاس, تاکید کی ضرور لانا. چنانچہ رنڈیاں اسے لے کر آئیں. اب ظاہر ہے جب اتنا اصرار ہو رہا ہے عاشق کا تو بہرحال ہے نا, بادل ناخواستہ تو آنا ہی پڑے گا. ہمارے دیوبندی بھائیوں کے اوپر تو برق اور بجلی گر رہی ہوگی کہ ربانی تو بہت پھوڑ پھوڑ کے بیان کر رہا ہے. لیکن میرے بھائیوں یہ واقعی تمسخر کا مقام ہے. یہ عزت والے لوگ نہیں ہیں. یہ عزت والے ہوتے ہیں تو اس طرح کی حرکتیں نہ کرتے میرے بھائی. اس لیے معذرت میں چاہتا ہوں, معاف کرنا مجھے. یہ ابھی تو یہ کچھ بھی نہیں ہے, اس کو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ معاف کر دے گا. بھائی توبہ کر دے اللہ معاف کر دے گا, یا بغیر توبہ کے بھی مر جائے تو اللہ معاف کر سکتا ہے. لیکن وہ جرم جو تذکرۃ الرشید جلد 2 صفحہ 242 میں لکھا ہوا ہے, یہ وہ جرم ہے جسے یہود و نصارہ نے بھی نہیں کیا ہوگا. لکھتے ہیں کہ جب وہ سامنے آئی تو میاں صاحب نے پوچھا بھی تم کیوں نہیں آئی تھی, تم کیوں نہیں آئی تھی. اس نے کہا حضرت روح سیاہی کی وجہ سے زیارت کو آتی ہوئی شرماتی ہوں. بھائی روح سیاہی نہیں, گویا اس کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے توبہ وبہ کر لیا ہوگا, تب تو اب انہوں کو توبہ کر لیا تو ان کو رنڈیاں کہہ کر کے لکھا گیا ہوگا, ہے نا, توبہ کر لیا ہوگا انہوں نے حضرت سے مرید ہو کر کے. لیکن میں سمجھتا ہوں توبہ کرنے والی اگر کوئی توبہ کر لے تو اولاً اسے رنڈی نہیں کہا جائے گا, بلکہ وہ تو بیچاری کہیں شادی بیاہ کر لے گی یا کہیں پاک دامن ہو کے اپنے گھر میں باپردہ بیٹھے گی. اور نمبر 2, اگر وہ توبہ کر لی تو پھر یہ کیوں کہ روح سیاہی کی وجہ سے میں کیسے آ سکتی ہوں. گویا یہ عمل جاری تھا ان کا, بد عملی بد کرداری زنا کا جو یہ عمل تھا, کام تھا, یہ زوروں پر تھا ان کا. وہ کرواتی تھی بدکاریاں زناکاریاں. جبھی تو اس نے کہا کہ میں کیسے آ سکتی ہوں, میں روح سیاہ ہوں. میاں صاحب بولے سنو, یہاں دیکھو کفر چھپا ہوا ہے, اور یہاں غور سے سنو اور توجہ میں چاہوں گا. حضرت نے فرمایا کہ بھی تم شرماتی کیوں ہو, کرنے والا کون اور کرانے والا کون, وہ تو وہی ہے. استغفر اللہ. یہ دیوبندیوں کا خدا ہے, ہمارا خدا منزہ ہے, پاک ہے. ان کا خدا دیکھو, یہ جو توحید میں غرق رہتا تھا ضامن علی جلال آبادی, اور جلال آباد کہاں ہے معلوم ہے, کہاں ہے جلال آباد؟ ہاں, الہ آباد کے پاس, سہارنپور ڈسٹرکٹ میں جلال آباد ہے. یعنی بڑے قریب کے رشتے تھے گویا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے جناب علی. میرا خیال ہے آپ بھی وہیں قریب کے رہنے والے ہوں گے کہیں. ہاں, اللہ آپ کو 70 کلومیٹر الحمدللہ. جائیے, آپ جائیے دیوبند, اور یہ کتاب جو چھپی ہے اس کو جا کے وہاں کے علماء کو دکھائیے میرے بھائی, اور کہو کہ یہ تم لوگوں نے کیا گند پھیلائی ہے, اور یہ کیا تم ہندوستان پاکستان کے مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہو, اور یہ تم اس اللہ کے اوپر یہ الزام لگوا رہے ہو کہ کرنے والا کون کرانے والا کون, وہ تو وہی ہے. یعنی زنا جو کرتے ہیں وہ بھی وہی, اور جو کرواتی ہے وہ بھی وہی. استغفر اللہ. اللہ زنا کرتا ہے, استغفر اللہ, اور 1000 بار استغفر اللہ. نقل کفر نباشت. رنڈی, یہ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے حضرت کی مراد کچھ اور رہی ہوگی. حضرت کی مراد رنڈی سمجھ گئی. رنڈی کیا کہتی ہے معلوم ہے؟ رنڈی دیکھو کتنی بھی گنہگار ہو, باغیرت ہو, لیکن ان کے اس تصوف اور پیری مریدی کے چونچلوں میں نہیں آئیں گے. اور وہ رنڈی تو سمجھ گئی, رنڈی تو سمجھ گئی, لیکن یہ بیچارے تبلیغی دیوبندی نہیں سمجھے. اللہ ہی بہتر جانے, ان کی سمجھ رنڈیوں سے بھی بدتر ہے. اب یہی تو ثابت ہوا. رنڈی کیا کہتی ہے؟ رنڈی یہ سن کر آگ ہو گئی, آگ ہو گئی, اور خفا ہو کر کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. اگرچہ میں روح سیاہ اور گنہگار ہوں, مگر ایسے پیر کے منہ پر پیشاب بھی نہیں کرتی. میاں صاحب تو شرمندہ ہو کر سرنگو رہ گئے, اور وہ اٹھ کر چل دی. گویا اس رنڈی کو ان کا کفر بھی معلوم رہا ہوگا, جبھی نہیں آتی رہی ہوگی, اور اس نے بہانہ بنایا ہوگا. صرف بدکاری ہی نہیں, بہت کچھ معلوم رہا ہوگا. اب آ کر